पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फन्नी खराबी के बाइस पेश आया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का कहना था हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। टीम वर्क के तौर पर मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार है। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। और बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या इससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। खत्मी मंजूरी IMF से ली जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी है। वजीर आजम ने वादा किया है 180 दिन में NFC अपडेट होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सूबे 180 दिन के अंदर कबायली अजला के मामले पर मुत्तफक होंगे। वजीर आजम ने कहा सूबे मुत्तफक न हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। बलोचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 701 अरब रुपए कम कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 109 अरब रुपए कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट की मद में अब 2218 अरब रुपए रखने की तजवीज है। ज़राए का कहना है सूबों ने विफाक के तरक्याती बजट पर एतराज किया। विफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करके 1000 अरब रुपए रखने का फैसला। सूबों का कहना है विफाक हमसे फंड मांग रहा है और अपना तरक्याती बजट बढ़ा रहा है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खद्दोखाल सामने आ गए। नई बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल 75 अरब 80 करोड़, समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस, मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, क्वेटा कराची N25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां। विफाकी तालीम और हायर एजुकेशन का बजट 74 अरब 50 करोड़। विफाक का सेहत आमा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आतिशज़दगी, जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। DPO मरी मोहम्मद रजा के मुताबिक वैन पहले बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद फ्यूल लीक हुआ और आग भड़क उठी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुल्तान से मरी जा रहे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, वाक़े की वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। अगर MQM के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? MQM पर लगाए गए इल्जामात में से एक भी साबित नहीं हुआ। बल्दिया टाउन केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम कहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बेशतर इल्जामात लगाने वालों ने अदालत और मीडिया में अपने दावे वापस लिए। मुखालफीन ने MQM का तशख्खुस खराब करने के लिए हर दौर में इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अदालत से MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ।
مصطفیٰ کمال نے کہا پہلے دن سے اس بات کے شواہد تھے کہ یہ آگ فیکٹری مالکان کی غلطی سے لگی. میں یہ کہتا تھا کہ یہ آگ MQM نے نہیں لگائی. فیصلے پر سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے کراچی، MQM اور شہداء کا مقدمہ جیتا ہے. ایران نے بہت وقت ضائع کیا، ڈیل نہ کرنے پر ایران کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. ایرانی بحریہ اور فضائیہ کا اب کوئی وجود نہیں رہا. ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جنگ سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں یہ جنگ ختم کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن تقسیم پیدا کر کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. ایران دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا. بمباری سے کسی ملک کو سرنڈر پر مجبور کرنا ناممکن ہے. دشمن 3 سال میں غزہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکا تو یہ ایران سے ایسی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا. اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کا بدلہ، امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، ساحلی علاقے سریک پر میزائل برسائے، ہرمزگان، جزیرہ قشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فضائی حملے مکمل کر لیے. امریکی طیاروں نے آبدہ ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشنز اور ریڈار سائٹ سمیت 20 اہداف کو نشانہ بنایا. امریکہ کا یہ مشن ایران کے خلاف بلا اشتعال متناسب رد عمل ہے. خطے میں امریکی افواج چوکس اور بلا جواز ایرانی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہیں. ایران کا خطے میں امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ، اردن، بحرین اور کویت میں اہداف کو نشانہ بنایا. 5 تاران انقلاب کا کہنا ہے بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ پر حملے کیے، اردن میں الزرق فوجی اڈے پر 4 میزائل داغے، کویت میں علی السالم فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا. امریکی جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا. کویتی فوج نے کہا دفاعی نظام نے ایران کا حملہ ناکام بنا دیا. اردن کی فوج کے مطابق 5 ایرانی میزائل گرا دیے گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق بحرین کی فضائی دفاعی نظام نے بھی متعدد ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا. پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف موثر وار، فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں، منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا. تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈیپو، محفوظ پناہگاہیں شامل ہیں. اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام. عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل. تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی. انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل. پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا. نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دلہا اور شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل. لورنگی میں 9 بیاتہ دلہا حمزہ کی گھر سے پھندا لگی لاش ملی. پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا. ملزمان دعا پولیس کانسٹیبل ہیں. مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا. مقدمے میں دعا اور اس کا سابق شوہر نامزد. سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی. مقتولہ کی والدہ کے مطابق شہریار بٹ میں جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا. مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی. بعد میں پتا چلا کہ شہریار کی یہ 4تھی شادی ہے. کراچی میں NCCI کی کارروائی. گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا. غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا. بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس، کفایت شعاری اقدامات کی مدت 13 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش، کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کو مالی طور پر بااختیار اور خود مختار بنانے کا عزم، مریم نواز کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے بجٹ میں 31 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ شی تھریڈز میں خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کے ساتھ 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا۔ 18 سے 45 سال کی خواتین مستفید ہو سکیں گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، سبی، دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لاہور میں 43 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہونے لگی۔ جھنگ میں 45، بھکر اور ڈی جی خان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 46 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 12,627 روپے سستا 4,42,436 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 11,364 روپے کم ہو کر 3,78,170 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $126 کی کمی سے $4,200 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 385 روپے کم ہو کر 6,929 روپے ہو گئی۔ نیو یارک کی عدالت نے امریکی صحافی ڈیوڈ روہٹے کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید سنا دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق طالبان کمانڈر نجیب اللہ نے امریکی صحافی اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ تک یرغمال بنایا تھا۔ امریکی صحافی کو 2008 میں افغانستان میں اغوا کیا گیا تھا۔ پی سی بی نے ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ میگا ایونٹس میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے۔ عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے۔ میچز 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئچی میں شروع ہوں گے۔ عاقف جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے منتظر ہیں۔